جنت کے پتے بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 62۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی پھوپھو، وہ بولی تو اس کی آواز مدھم تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جہان کدھر ہے؟ وہ تو مجھے کبھی نہیں بتایا کرتا، لیکن وہ ذرا سی رکی۔ جانے سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور وہ بھی حیران ہوئی اور کہنے لگی، اچھا، اس نے کسی اور سے بھی یہی بات کہی تھی، مگر مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ… اور پھر کہتے کہتے وہ بھی ایک دم رکی، اور ایک جھماکے سے اسے یاد آیا تھا کہ لندن، ہاں، وہ کتنی دفعہ لندن جانے کی بات کر چکا تھا، اور وہ یقیناً لندن میں تھا اور وہ وہیں تھا۔ ہاں، اس نے واقعی مجھے بتا دیا تھا، اسے جیسے اپنی کم علمی پہ افسوس ہوا، مگر اس نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس کب آئے گا۔ اور پھر پھوپھو جواباً کہنے لگی کہ کہہ تو رہا تھا کہ ایک آخری کام ہے اور پھر وہ ترکی چھوڑ دے گا۔ پھوپھو احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی، جیسے انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ مجھے جانا ہے ابھی استنبول کلیئرنس کروانے، تو میں یہ کام کر کے اسے ضرور ڈھونڈوں گی پھوپھو، آپ دیکھیے گا میں اسے واپس لے آؤں گی۔ حیا، اللہ پہ توکل کرو اور آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو، وہ آ ہی جائے گا۔ نہیں پھوپھو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں بلکہ سستی ہوتی ہے۔ میں اس کو ڈھونڈنے وہاں ضرور جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہوئی اور اداس چہرے کے ساتھ ذرا سا مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہر دفعہ وہ میرے پیچھے آیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں چلی جاؤں گی تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور پھر جاتے جاتے وہ ایک لمحے کو رکی۔ پھوپھو، ابا اور تایا لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا نا؟ اور پہلے تو پھوپھو کے چہرے پہ ذرا سی حیرت ابھری، اور پھر جیسے انہوں نے سمجھ کر سر جھٹکا اور کہنے لگی، یہ جہان نہیں کہا ہوگا تم سے، پتہ نہیں میرا بیٹا اتنی پرانی باتیں کیوں یاد رکھتا ہے، تم اس کی مت سنا کرو، وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے۔ ہر جواباً حیا بھی انہیں کہنے لگی، اگر اسے پتہ چلے کہ آپ نے یہ کہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ میری ممی کی مت سنا کرو، وہ تو ایسے ہی بولتی رہتی ہیں۔ اور پھر وہ ہلکے سے مسکرا دیں، لیکن اسے یقین تھا کہ جہان کبھی بھی پھوپھو کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتا، اور سین ہوا ختم۔ ناشتے کی میز پہ اماں نے سرسری سے انداز میں یہ بات اسے تب بتائی جب پھوپھو اور ابا اٹھ چکے تھے کہ کل دوپہر آبدہ بھابھی آئی تھیں۔ وہ جو کانٹے میں آملیٹ کا ٹکڑا پھنسا رہی تھی، سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اچھا، تو پھر تو یہی کہ وہ رضا کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھیں۔ اور نوالا تو اس کے حلق میں اٹک گیا، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ میرا رشتہ؟ آر یو سیریس؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تو جب تم اپنی خواہ مخواہ کی ضد کے پیچھے جہان کو یوں اپنی زندگی سے نکالو گی تو لوگ تو یہی کہیں گے نا۔ اور وہ چکرا کر رہ گئی، جہان اس کی وجہ سے نہیں گیا تھا، وہ جانتی تھی، مگر باقی سب تو نہیں جانتے تھے نا۔ اور ان کے ذہن میں ارم کی اس بڑھا چڑھا کر کی گئی بات وہی اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا دل تو چاہا کہ اگر رضا سامنے ہوتا تو کچھ اٹھا کر اسے دے مارتی، اور
اس نے پھر سر جھٹکا اور کہا کہ اوہ خدایا، اسے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ چیزیں اٹھا کر دے مارنے کی کتنی شوقین تھی، لیکن جیہان کتنی جلدی یہ جان گیا تھا۔ لیکن اب مزید اس سے کچھ نہیں کھایا گیا تھا۔ اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ اماں، آپ دا چچی سے کہیے گا کہ آئندہ ایسی بات سوچیں بھی مت۔ لوگوں کو میرا اور جیہان کا رشتہ بھلے ہی کمزور لگتا ہو، لیکن ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ شور، اماں نے جیسے اکتا کر سر جھٹکا اور وہ وہاں سے اٹھائی۔ ساری رات کی بے خوابی اور وہ ویڈیو اور تایا کا ایکسیڈنٹ اور پھر آبدہ چچے کا یہ قصہ، اس کا تو سر درد کرنے لگا تھا۔ ارم درست کہہ رہی تھی، وہ لوگ جان بوجھ کر اس کے نکاح کو کمزور ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اور آج اسے آفس نہیں جانا تھا۔ ابا آج خود آفس گئے تھے اور وہ اب بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں ولید کے خلاف FIR کا کیا بنا ہوگا، اور کاش جیہان نے اس کے سر پر فرائی پین کی جگہ پورا پریشر کوکر ہی دے مارا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور سین ہوا ختم۔ اس نے ابا کے دروازے پہ مدھم سی دستک دے کر اسے دھکیلا۔ وہ سامنے اپنی میز کے پیچھے بیٹھے فائلز کی ورق گردانی کر رہے تھے اور آہٹ پہ سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ہلکا سے مسکرا دیے۔ بیماری انہوں نے کافی کمزور کر دیا تھا۔ کہنے لگے کہ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور وہ سیدھ میں چلتی ان کے بالکل مقابل والی کرسی تک آئی، پرس میز پہ رکھا اور کرسی پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھے ابا نے اس سے پوچھا کہ مارکیٹنگ فنڈ میں سے کٹوتی کس نے کی ہے؟ انہوں نے سامنے کھلی فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ یقیناً اس کی کارکردگی ہی دیکھ رہے تھے اور اس میں بہت سی غلطیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ اور جواباً وہ کہنے لگی، فادر ڈیئرسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا ہے، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ وہ انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے خفگی سے بولی، ڈاٹر ڈیئرسٹ احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے تھے۔ رہنے دے ابا۔ اچھا بتائیں، ولید کے FIR کا کیا بنا؟ بیٹا وہ تو پولیس کو بھی نہیں مل رہا، اس کا باپ اس کو گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے جانے بھی نہیں دوں گا۔ اور ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ لیکن خیر، اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا یقیناً، اور بالآخر انہوں نے حیا سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ جیہان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ بابا اسے کچھ کام تھا، آ جائے گا واپس کچھ دنوں میں۔ لیکن سائمہ بھابھی تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے اور حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ابا سائمہ تائی تو ہماری دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی نا کہ وہ ان پہ جادو کرواتی ہیں۔ اور اگر سائمہ تائی کا جیہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست مانا جانا چاہیے نا۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے ہار نہ ماننے کا تیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو مجھے تمہارے اس برقع وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی، اور بڑوں کا حکم ماننا ویسے بھی فرض ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کیا۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو. اور یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی. اور پھر وہ لہجے بھر کو رکی. سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے. پھر پتہ کیا ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا. اور پھر وہ جو شخص آیا تھا اس نے جواب میں یہی واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے کہنے پر ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی نا، تو پھر مجھے کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ابا آپ جانتے ہیں اس پہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا تھا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے اور حیا ہلکے سے مسکرائی. انہوں نے کہا تھا کہ کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ اور پھر آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک ہی سنائی دیتی رہی. ویل ابا نے ہولے سے سر جھٹکا. تم LLB اسٹوڈنٹ ہو، میں تم سے بحث میں جیت تو نہیں سکتا. میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچ ہے. اور اس کا تو جیسے کسی نے سانس ہی بند کر دیا تھا اور وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی. تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے ترکی جانے سے پہلے بھی تم سے ایسی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے. چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر ہو گیا تھا. اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا نا کہ مجھے ترکی جانے دیں. اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی. اور پھر ابا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تو پھر؟ ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک کا آپ مجھے ٹائم دیں گے. ہاں تو اب ایک عرصہ ہو گیا، تم واپس آ چکی ہو. میں واپس نہیں آئی. آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کے کلیئرنس ملی ہی نہیں ہے اور پرسوں میں ویسے بھی استنبول جا رہی ہوں. واپسی پہ ہم اس بات کو پھر سے ڈسکس کریں گے. وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی. ابا متفق تو نہیں تھے لیکن پھر بھی جیسے وقتی طور پہ خاموش ہو گئے. وہ ابا ایک اور بات بھی تھی. ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کر دیا. میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں بس ایک ہی ہفتے کے لیے. میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں. اور وہ لمحے بھر میں روایتی ابا بن گئے اور کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نا زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں. مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر اب رکھنا پڑے گا. اور اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا، ریکویسٹ کرنے والا کہ ابا پلیز. میں نے کہا نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کلیئرنس کروا کر سیدھا آپ واپس آئیں گی. جتنا گھومنا ہے نا استنبول میں گھوم لو. ترکی کی کسی اور شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ لیکن اکیلے نہیں، فرینڈز کے گروپ کے ساتھ جانا. اور لندن وغیرہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابا صرف ایک ہفتے؟ اور اس سے پہلے کہ آگے وہ کچھ کہتی ابا نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا حیا تم نے سن لیا نا جو میں نے کہا ہے. اب ان کا لہجہ نرم تھا لیکن آئی برو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز تو سخت تھا اور وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی اور سین ہوا ختم. وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی. ڈاکٹر ابراہیم سے اس نے آج وقت تو نہیں لیا تھا لیکن پھر بھی اس سے اپنے آفس میں مل ہی گئے تھے. اور آتے ہی کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے.
ان کے بالمقابل بیٹھی وہ آج بہت ہی سکون سے کہہ رہی تھی اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش اور پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، لوگ شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مخالفت کر لیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر ہی لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں تب بھی حجاب اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اور اب تو مجھے یقین آ گیا کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور سامنے بیٹھے پروفیسر نے بھی مسکرا کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کی اور کہا بالکل۔ اور پھر جواباً وہ کہنے لگی کہ مگر سر میں جب اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی نا تو آپ کے پاس آئی تھی، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ یہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ انسانوں کو انسانوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے، اور آپ نے میری بات کی تائید بھی کی تھی، رائٹ؟ جی۔ پھر وہ پوری توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ پھر سر یہ کہ میری پھوپھو کہتی ہیں کہ انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے، جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ تو کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پہ آئے جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھیں۔ لیکن پھر ہم وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کیسے کریں گے سر؟ جہان کی ویڈیو میں پوری کہانی سننے کے بعد، ردات سننے کے بعد، یہ سوال اس کے ذہن میں تو اٹک کر ہی رہ گیا تھا۔ یقیناً اس نے اس میں بتایا ہوگا کہ اس کی ممی کہتی تھیں کہ اپنے مسئلے کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے اور تمہیں راز رکھنے آتے ہیں نا۔ اور جب ایک دفعہ بچپن میں اس نے کسی سے پرابلم شیئر کی تھی تو اس پہ اس کی ممی نے اسے ڈانٹا بھی تھا۔ جواباً پروفیسر کہنے لگے کہ آپ کی پھوپھو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے، دنیا کو اپنی پرابلم سائیڈ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ لیکن اور پھر وہ تھوڑی دیر رکے اور وہ بھی نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہوئی۔ اسے اسی مگر کا تو انتظار تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگے، مگر انسان پہ ہر وقت ایک سا فیض نہیں رہتا میرے بچے، وقت تو بدلتا ہے نا، اور مسئلے بھی بدلتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایک ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی بھی نہیں گزرا ہوتا۔ ہاں، تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنے پرابلمز شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے ان کا حل نہ ملے۔ کوئی ایک دوست ہو، ایک ٹیچر ہو، یا پھر کوئی بھی اجنبی، کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور جو واقعتاً تواصو بالصبر کرے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے نا، تو ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ تواصوا بالصبر،
صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ یہاں پہ سورہ العصر کی آخری آیت کی بات ہو رہی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طرح سے اس کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ حیا نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی اور جھاگ کی اشکال چھٹتی جا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ ہر جواباً اس نے کہا کہ میں سمجھ گئی اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں احزاب کی پہیلی میں کچھ مس کر گئی ہوں، تو میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور پھر مجھے خیال آیا۔ اور پروفیسر صاحب بھی دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے کہ اچھا، اور وہ کیا خیال تھا؟ سر یہی کہ جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور ان کو جا لیا تھا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے نا۔ لیکن ان کا فیصلہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ پہ چھوڑا گیا تھا جو قبیلہ اوس سے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے، اور یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ کیا میں نے یہی بات مس کر دی کہ آخر میں بنو قریظہ کو ان کے اپنے ہی سزا دیتے ہیں؟ اور ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے۔ یہ آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ تو غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی، یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی۔ آیت حجاب قرآن کی جس سورہ میں ہے اس کا نام احزاب ہے، بنو قریظہ نہیں۔ آپ کو احزاب کے دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ اور پتہ نہیں سر اس کو کیا دکھانا چاہ رہے تھے؟ حیا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سورہ احزاب اور حجاب میں مماثلت نہیں، یہ تو آپ نے کہا تھا۔ آپ نے اسے پہیلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا تھا، سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے۔ ہر جواباً وہ کہنے لگی سر تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہوتی ہے نا؟ ہرگز نہیں۔ اچھا کچھ کھائیں گی آپ؟ آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ نہیں سر، بس یہ کافی بہت ہے اور پھر میں چلوں گی۔ اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی، وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی، اور ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ انہیں جیسے اپنی ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی اور سین ہوا ختم۔ یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسری ٹیچر سے مل کر وہ انٹرنس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روش تھی جس کے اختتام پہ مین گیٹ تھا۔ اس نے گردن جھکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والی سینڈلز میں مقید تھے۔ ہیل کی اسے اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل ہی پہن لی تھی، مگر اب چل چل کر دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی سے درد کر رہا تھا۔ اس کا زخم بھی تو تھا پہلے وہاں، لیکن وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔
ڈرائیور الہی بخش نے فوراً کار سٹارٹ کر دی۔ H10 کا وہ خالی سا علاقہ تھا اور یونیورسٹی کے حدود سے نکل کر کار اب مین روڈ پہ دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں دور دور فیکٹریز، عمارتیں یا انسٹیٹیوٹس تھے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک الہی بخش نے بریک لگائی اور وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی جھٹکے سے میکانکی طور پہ ذرا آگے کو ہوئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ یہ گاڑی سامنے آ گئی ہے۔ الفاظ الہی بخش کے لبوں پہ ہی تھے کہ حیا نے ونڈ سکرین کے پار اس منظر کو دیکھا۔ وہ چمکتی ہوئی سیاہ کار ایک دم سے سامنے آ گئی تھی، یوں کہ ان کا راستہ ہی بلاک ہو گیا تھا، اور ڈرائیونگ سیٹ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے ان کی جانب آیا تھا، اور حیا تو یک ٹک اس سیاہ کار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی، اس گاڑی نے تایا فرقان کو ٹکر ماری تھی۔ ولید اس کے دروازے سے چند قدم دور ہی تھا اور غصے کا ایک ابال اس کے اندر اٹھنے لگا۔ الہی بخش، جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکے، میں تب تک اس سے ذرا بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، چہرے پہ طیش اور آنکھوں میں تنفر۔ اس نے کنکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الہی بخش کو نمبر ملاتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کہنے لگی کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ ملک سے فرار ہو چکی ہیں، لیکن نہیں، آپ تو یہی ہیں۔ بہت ہی اطمینان اور سکون سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر، چند دن کا عیش ہی تو ہے مسٹر لغاری، پھر آپ کو اقدام قتل کے کیس کا تو سامنا کرنا ہی ہوگا۔ اور وہ جواباً کہنے لگا کہ میری بات سنو۔ ایک ہاتھ کار کی چھت پہ رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت طیش کے عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تم اپنے بیان میں یہی کہو گی۔ اچھا، لیکن میں تو پہلے بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ دیکھو، اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں نا تم وہی کرو گی، اور یہ مقدمہ فوراً واپس تم لے رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بلند آواز سے بولا تھا اور الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا، شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچھا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے کیا؟ اس نے استہزاء یا سر جھٹکا، اور ولی چند لمحے لب پھینچتے اسے دیکھتا رہا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ نہیں، میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسی کے انداز میں بولی اور اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ ہٹایا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی سکرین حیا کے سامنے کی، اور کہنے لگا کہ کیا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے تمہارے ذہن میں؟ ایک تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل سکرین پہ ڈالی، لیکن پھر نگاہ ہٹانا بھول گئی، ادھر ہی جم گئی منجمد، شل اور ساکت۔ شریفوں کا مجرا، اس ویڈیو کی جھلک۔ اسے لگا تھا کہ کسی نے کھولتا ہوا پیتل اس کے اوپر ڈال دیا تھا اور اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسنے لگے تھے، بے یقینی سے بے یقینی۔ دیکھا، نکل گئی نا تمہاری اکڑ، اب آئی ہو نا اپنی اوقات پہ۔ ولید نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا، اور نقاب سے جھلکتی اس کی ششتر اور ساکت آنکھیں ابھی تک وہیں منجمد تھیں۔ ہاں، ذرا سوچو میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا اور حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر عین نشانے پہ لگائے۔
میں اسے اگر تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ تو کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لے لو گی کیا؟ اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی مت کرنا ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح واپس پلٹ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، سن گلاسز آنکھوں پہ لگایا اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ ابھی تک شل سی کار کے ساتھ کھڑی تھی اور نقاب کے اندر لب ابھی تک اد کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھیں اور دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی سمندر کی گہرائی میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی، نیچے اور نیچے گہرائی اور پاتال۔ اور پھر اندر بیٹھے ڈرائیور نے کہا کہ بڑے صاحب فون نہیں اٹھا رہے، اب کیا کرنا ہے میم؟ الہی بخش باہر نکل کر پوچھنے لگا اور اس کا سکتہ جیسے ذرا سا ٹوٹا اور بے حد خالی خالی نظروں سے الہی بخش کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر بنا کچھ کہے واپس بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، نیلا اور ٹھنڈا، جیسے چاندی کے مجسمے کو کسی نے زہر دے دیا ہو۔ اور اس کے بعد وہ گھر کب پہنچے، وہ کیسے نیچے اتری، اسے ہوش نہ تھا۔ بہت چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی دروازہ کھول کر اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے اسے کھڑا کوئی نظر آیا۔ بلو جینز، سیاہ ٹی شرٹ، سنہری سفید رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ہنستے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا اور آہٹ پہ پلٹ کر حیا کو دیکھا جو مکان کے انداز میں نقاب ناک سے اتار کر ٹھوڑی تک لا رہی تھی۔ اور اس کے سامنے کھڑا شخص وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے گھر میں جامعہ متفسہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ اور حیا نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں اور اس کی آنکھوں نے اس شخص کا چہرہ اپنے اندر مقید کیا۔ پھر بصارت نے یہ پیغام دماغ کو پہنچایا اور دماغ نے جیسے سست روی سے اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا اور پھر اس شخص کا نام اس کے لبوں تک پہنچا، روہیل۔ چند لمحے لگے تھے اسے اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو پہچاننے میں۔ ارے اتنے شوق تو ابا بھی نہیں تھے جتنی تم ہو گئی ہو، وہ مسکرا کر کہتا ہوا آگے بڑھ کر اس سے ملا اور وہ خوش تھا، یعنی کہ ابا اور اس کا سارا معاملہ حل ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا اس سے ملو، دیکھو یہ نتاشا ہے۔ اماں نے نہ جانے کہاں سے اسے پکارا تھا اور اس نے دھیرے سے گردن موڑی۔ اماں کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا تو دماغ مزید کام کرنے سے انکاری تھا۔ اس نے بس سر کے اشارے سے اس انجان لڑکی کو سلام کیا اور پھر روہیل کو دیکھا۔ میں آتی ہوں، سر میں درد ہے، سونا ہے مجھے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے سے اماں نے شاید اسے پکارا تھا مگر اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ ذہن اسی طرح سے ایک نقطے پہ منجمد ہو گیا تھا کہ وہاں سے آگے پیچھے تو جا ہی نہیں رہا تھا۔ کسی خودکار روبوٹ کی طرح اس نے عبایا کے بٹن کھولے، پھر سے سر سے سیاہ سکارف علیحدہ کیا تو بالوں کا جوڑا کھل گیا اور سارے بال کمر پہ گرتے گئے۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید چوڑی دار پجامہ پہن رکھا تھا، لیکن ارد گرد ہر شے اجنبی سی ہی لگ رہی تھی اور وہ خالی الذہنی کے عالم میں چلتی باتھ روم کی طرف آئی، دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور باتھ روم کی ساری لائٹیں جلا دیں۔ وہ اسی انداز میں چلتی شاور تک آئی اور اسے پورا کھول دیا اور پھر باتھ ٹب کے منڈیر کے کنارے پہ بیٹھ گئی اور وہ سوچنے لگی کہ انسان سمجھتا ہے کہ گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں، وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں اور گناہ تو قبر تک انسان کے پیچھے آتے ہیں۔
اس کے گناہ بھی ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کے ہجوم میں بھی اپنے مالک کو تو تلاش کر ہی لیا تھا، اور موسلادھار پانی اس کے سر سے پھسل کر نیچے گر رہا تھا، بال بھیگ کر موٹی لٹوں کی صورت بن گئے، اس کا پورا لباس گیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ یک ٹک سامنے ٹائل سے مزین دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ سوچنے لگی کہ ولید کے پاس وہ ویڈیو کہاں سے آئی، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اس کے گناہ دھلے نہیں تھے۔ وہ آج بھی اس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور اگر وہ سب کچھ اس کے خاندان والوں کے سامنے آ گیا تو، اور پانی کی بوچھاڑ ابھی تک اسے بھگو رہی تھی، اس کے چہرے، بالوں اور سارے وجود پہ موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں، ایسے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، اور جیسے سیپ سے نکلے موتی، اور جیسے ٹوٹے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ پوری طرح سے بھیگ چکی تھی، لیکن ابھی تک یوں ہی شل سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اور وہ کیا کرے گی اب؟ ولید کے ہاتھ اس کی کمزوری لگ گئی تھی، اور اس کے خلاف گواہی نہ دے تو کیا ولید بس کر دے گا؟ نہیں، وہ جان چکا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے، وہ اسے بار بار استعمال کرنا چاہے گا، تو کیا وہ اسی طرح اس کے ہاتھوں بار بار بلیک میل ہوتی رہے گی؟ اس نے کیوں ولید کو تھپڑ نہیں دے مارا، اور وہ کیوں ڈر گئی تھی؟ وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکی کہ اسے اس بات سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ لیکن وہ یہ ظاہر نہیں کر سکی تھی۔ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سنبھل نہیں سکی تھی، اور ولید جیت گیا تھا۔ سوچنے لگی کہ اسے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی، کتنا نور مانگا تھا، اور اب خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد جب اسے اپنے گناہ بھولتے جا رہے تھے تو اچانک وہ سب اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، اس کا کوئی افیئر نہیں رہا تھا، دکاندار سے روپے پکڑتے وقت بھی وہ احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش سے اس سے چند غلطیاں ہوئی تھیں، اور وہ اب تک معاف نہیں ہو سکی تھی۔ اور جانے کب وہ اٹھی، شاور بند کیا، اور بھیگے بالوں اور کپڑوں سمیت اپنے بیڈ کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اکڑوں بیٹھے، سینے کے گر بازو لپیٹے، سر گھٹنوں میں دیے، وہ کب سو گئی اسے نہیں پتا چلا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اور آج کی ایپیسوڈ کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں ختم۔ یہاں پہ جو حیا سلیمان کی غلطی کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ میں اپنا ایک کامنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہوئے بات کریں تو اسلام میں تو نامحرم سے بات کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت کے وقت بھی بات کرنی پڑے تو آپ کی آواز میں ایسا روب ہونا چاہیے اور انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تو ایسے میں ایک جو ان کی شادی کا ایونٹ تھا اس میں ان لوگوں کا ڈانس کرنا، کیونکہ وہاں پہ بھی نامحرم موجود تھے، تو گناہ تو تھا، غلط تھا وہ۔ لیکن جس طرح سے یہاں پہ پورٹری کیا جا رہا ہے اس سارے سینیریو کو، اس ایک چیز کی جس پہ حیا سلیمان کتنی بار معافی مانگ چکی ہے، لیکن اسے کتنی تکلیفوں کو بھی برداشت کرنا پڑا ہے اس سب کے لیے، لیکن یہاں پہ جو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈر رہی ہے اس بات سے، اور وہ اس کے لیے بہت بڑا گناہ بنا دیا گیا ہے، جیسے اللہ معافی دے پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے، حالانکہ اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ شادی کے ایونٹ کو جسٹ انجوائے کر رہے تھے اور اپنی کزنز کے ساتھ ان کا جو تھا وہ سارا چل رہا تھا۔ لیکن ابھی اگر اس کی کوئی بھی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایز اے گرل اس کو انسیکیور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی فیملی کا ایونٹ تھا، اس کے ساری خاندان کی عورتیں وہاں پہ موجود تھیں، تو سیدھی بات یہی ہے کہ سب کو پتا تھا کہ وہاں پہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا تھا جس طرح سے اس ویڈیو میں پورٹری کیا گیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ فوٹو شاپ کیا گیا یا کیا کیا گیا، تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ ان کی یہ فیملی کا ایونٹ تھا، وہ کسی اور پارٹی میں تو گئی بھی نہیں تھی۔ اسے سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اگر کوئی بھی اس کی ویڈیو کو سامنے شیئر کرتا ہے تو وہ بتا سکتی تھی کہ یہ اس فیملی کا ایونٹ تھا
اور اس میں سے کسی نے کیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ خود ڈرے، اسے اس کے پیچھے جو انسان ہے جس نے اس کی یہ ویڈیو پھیلائی ہے اسے پکڑوایا جانا چاہیے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ اتنا بڑا ایشو کریٹ کر کے، اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کی پوری زندگی میں ہی یہ چیز آ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہی ایگزیجریٹ ہو گیا ہے۔ اوورآل جو کانسیپٹ دکھایا جا رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، جو باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں کہ گناہ انسان کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور وہ اسے ڈھونڈ لیتا ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کو دھوکہ دیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میرے ساتھ ویسا نہیں ہوگا، تو وہ دھوکہ واپس پلٹ کے آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایسا سب ہوتا ہے، کانسیپٹ اور باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن جس چیز کی بیس پہ کیا جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ویک ہے۔ اس کے بجائے اگر کوئی بہت بڑی بات ہوتی تو اس کے ریاکشن میں اگر یہ سب کچھ آتا تو تھوڑا سا اسٹرانگ پلاٹ ہوتا۔ اور ویسے بھی یہاں پہ جو کیریکٹر حیا سلیمان کا دکھایا گیا ہے وہ فیشن جو ہے وہ ماڈرن تھوڑی لڑکی ہے، فیشن کو پرائیورٹی دیتی ہے اور شاپنگ اینڈ آل، تو اس کی چال ڈھال، اس کا میک اپ، اس کی ڈریسنگ، ہاں یہ ایک حد تک نامناسب تھی، اسے ان چیزوں سے تھوڑا اوائڈ کر کے ان چیزوں کو نارمل رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اس کا کیریکٹر ایسا کبھی نہیں دکھایا گیا کہ جو اس کی کوئی غلط انٹینشن ہو یا وہ اس طرح کی کسی بھی چیز میں انوالوڈ ہو۔ اوورآل بہت ہی پازیٹیو اور ایک اسٹرانگ کیریکٹر دکھایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی وہ لڑکی، کہتے ہیں نا کہ اللہ جب چاہے جس کو ہدایت دینا چاہے وہ اسے اپنی راہ پہ لگا لیتا ہے، تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ آنے کے باوجود اس پوائنٹ پہ وہ پھر بھی ڈر رہی ہے اور پھر بھی وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اس کے ابھی تک گناہ ہی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اسے اللہ پہ پورا توکل رکھنا چاہیے اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا نیت تھی، اور یہ سب اس انسان کی غلطی ہے جس نے اس کی ویڈیو کو اس طرح سے پورٹری کیا ہے، اور اسے سامنے لے کر آنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ خود ڈرے۔ اینڈ آئی ہوپ سو کہ یہ کام اس کا کانفیڈنس بوسٹ کرنے میں جہان سکندر ہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ خیر، یہ تھا کچھ میرا پوائنٹ آف ویو۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔